son of Adam. He killed his own real brother. See? And Shaitan was not that experienced at that time. He did not have internet. He did not have these means and tools that time. Son of Noor was derailed. See? Please do not make this overconfidence. This will ruin your generation. Always have fear in your mind. Anytime my son, my daughter can be attacked. Anytime I might be attacked. Anytime I can be derailed. If you will keep yourself away of the virus, thank you. You will be okay. Otherwise, Assalamu alaikum, Agha sahab. Can you hear? Yes. جی قبلہ شروع فرمائیے. بسم اللہ بسم اللہ شروع فرمائیے. مائک کا بڑھا دے. مائک تھوڑا مائک بڑھا دے. ساؤنڈ سیل فون سے نارمل فون سے صحیح ہوگا. اس فون سے ملاتے ہیں بہتر. اس کے وہ اسپیکر نہیں Let's go. قریب ہو جائیں، اس کے
کے کردار کو اپنائیں تاکہ اس کے ساتھ ہمیں وہ شکلی اور شکل کے اعتبار سے ہمیں مشابہت حاصل ہو، جیسے وہ متقیوں کے قائد ہیں، ہم متقی بنیں۔ جب ہم متقی بنیں گے تو ہماری روح اور مولا روح کے درمیان روحانی تعلق پیدا ہوگا۔ جب تک روحانی تعلق پیدا نہ ہو اس وقت تک ہم اپنے آپ کو صحیح مومن نہیں کہہ سکتے۔ روحانی تعلق پیدا کرنے کے لیے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم تقوی کو اپنائیں، اور تقوی کو اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام واجبات کو ادا کریں اور تمام محرمات سے اجتناب کریں۔ خصوصاً آپ لوگ جو یورپ میں رہتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے کریکٹر اور کردار کے ساتھ اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اگر خدا نخواستہ میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں سے کوئی ایسی حرکت کہ جس سے اسلام کے احکام کو بلکہ وہ کوئی ایسی حرکت خدا نخواستہ جو اسلامی احکام کے خلاف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنے کریکٹر کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ اسلام کو رسوا کرنے کے ہم اپنے ساتھ تیاری کرنا، اور وقت ہے کہ اسلام عبادت اور اسلام آبرو کی حفاظت، اسلام کی عزت کی حفاظت مولا کب ہے، اور کسی مشن کے لیے، کسی کے لیے رسول اسلام نے 23 سال زحمت اٹھائی، کسی مشن کے لیے امیر مومنین نے بار بار اپنے آپ کو موت کے گلے سے اپنے آپ کو قتل کیا، اور اس چیز کے لیے انہیں شہادت دلائی۔ اسی طرح تمام ہمارے اماموں نے کسی چیز کی آگ کو باقی قربان کے کیا۔ امام حسین علیہ السلام جب آج تم کو فرما رہے تھے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ حق کی کوئی پیروی نہیں کرتا، کوئی باطل سے روگردانی نہیں کرتا، لوگ حق کو چھوڑ چکے ہیں اور باطل کے پیروکار ہو چکے ہیں۔ اس حالت میں مومن کی زندگی، مومن کا فریضہ ہے کہ اپنی زندگی کو قربان تاکہ حق طائب کرے۔ دیکھیے آپ لوگ اور یا میں اسی جگہ بھی کوئی ہم میں سے کوئی ہو آگے اس نے اپنے کردار سے اسلام کی رسوائی کی، تو اس کے فعل سے، اس کے کردار سے لوگ اسلام سے متاثر ہو گئے، تو اس کے کسی عمل کو خداوند عالم قبول نہیں کرے گا۔ روایت میں ہے کہ جو کسی کے گمراہی کا سبب بنے گا، خداوند عالم اس کو اس وقت تک نہیں بخشے گا جب تک کہ وہ اس کو ہدایت نہ کرے کہ جس کی وہ گمراہی کا